بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ بادشاہ کے خواب کے بارے میں پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتا دی اور وہ دونوں چلے گئے۔ ایک کو سولی دے دی گئی اور ایک کو بادشاہ کا ساقی بنایا گیا، اور یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ تم میرا ذکر جو ہے اپنے بادشاہ کے پاس کرنا، لیکن وہ بھول گیا اور ذکر نہیں کر پایا۔ چنانچہ ملک مصر نے، عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہے، اور 7 ہری بھری سرسبز و شاداب بالی کو دیکھا، اور اسی طرح سے 7 جو ہے خشک بالی کو دیکھا۔ تو اس خواب سے بادشاہ بہت ہی حیران ہوا، پریشان ہوا، تو انہوں نے اپنے درباریوں سے اس کا ذکر کیا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا، ایسا سا دکھایا گیا ہے مجھے، ذرا اس کے بارے میں بتاؤ، اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو کچھ درباریوں نے کہا کہ انسان نیند کی حالت میں رات میں یوں ہی بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن جو بادشاہ کا ساقی تھا اس کو فوراً یاد آیا، اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ کوئی اٹکل پچو نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے، میں اس کی تعبیر آپ کو بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے یہ خواب بتائی۔ خواب بتانے کے بعد جو ہے اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت نرم دل اور مشفق تھے، اور وہ علم کو چھپانا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے خواب کی تعبیر بھی بتائی، اور خواب کی تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی بتائی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہ جو 7 پتلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، یہ قحط سالی کی طرف نشاندہی ہے، یہ قحط سالی آئے گی، اور 7 جو ہے سرسبز و شاداب اور ہری بھری جو بالی ہے وہ خشکی میں جو تبدیل ہو رہی ہے، تو اس میں اس کی طرف یہ ہے کہ 7 سال بہت ہی زیادہ پھل اناج ہوگا، اور اس 7 سال خوب کھیتی ہوگی، اور اس کے بعد 7 سال کھیتی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا یہ جو کھیتی ہوگی، یہ خشک جو قحط سالی ہوگا، قحط سالی اور خشک سالی، جو یہ ساری چیزیں جو ہوگی، تو اس سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ جو 7 سال تمہاری جو کھیتی ہوگی تو تم اس کو اس کے بالی ہی میں چھوڑ دینا، اور جتنی تمہیں ضرورت ہو اتنا ہی جو ہے اس کے بالی سے نکالنا، کیونکہ گیہوں یا جو کھیتی اس کے بالی سے نکالنے کے بعد وہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے، زیادہ دن رہ نہیں سکتا ہے۔ جب تک وہ اپنے بالی میں رہتا ہے تو وہ زیادہ دن تک رہ سکتا ہے، تو لہٰذا تم اس کو اتنا ہی جو ہے اس کے بالی سے نکالنا جتنا کہ تمہیں اس کی ضرورت ہو۔ چنانچہ وہ ساقی یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد، یہ ساری چیزیں سننے کے بعد، اور یہ تدبیر لے کر کے بادشاہ کے پاس آیا،
اور بادشاہ کو اس کی خبر دی۔ اب اس خبر دینے کے بعد جو ہے بادشاہ نے کیا کیا، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ رؤیا الملکی، بادشاہ کا خواب۔ ورأى ملک مصر رؤیا عجیبہ، ملک مصر نے، بادشاہ مصر نے، عزیز مصر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ رأى فی المنام 7 بقرات سمان، بقرات، بقرتن کے معنی گائے اور سمان کے معنی موٹے، اور رأى فی المنام 7 بقرات سمان، 7 موٹی گایوں کو خواب میں دیکھا۔ وَيَأْكُلُ هَذِهِ الْبَقَرَاتِ 7 بقرات عجاف، اور یہ گائیں اور ان گایوں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی تھیں۔ عجاف دبلی پتلی۔ وَرَأَى الْمَلِكُ 7 سُنبُلَاتٍ خُضُرٍ، اور اسی طرح بادشاہ نے 7 ہریالی، ہری بھری بالی کو دیکھا۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ یابسات، اور 7 خشک بالی کو دیکھا۔ تعجب الملک، بادشاہ کو تعجب ہوا، من هذه الرؤیا، اس عجیب و غریب خواب سے۔ وسأل جلساءه عن تأویل الرؤیا، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، جلساء ہم نشینوں سے۔ قالوا هذا ليس بشيء، یہ کوئی چیز نہیں، ان لوگوں نے کہا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ النائم یرى اشیاء کثیرہ لا حقیقت لها، سونے والا تو بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولیکن الساقی، لیکن ساقی جو ہے وہ، ولیکن قال الساقی، ساقی نے کہا لا بل اخبرکم بتأویل هذه الرؤیا، کہ میں تم کو اس خواب کی تعبیر کے بارے میں بتاؤں گا۔ وذهب الساقی الى السجن، اور ساقی جیل گیا۔ وسأل یوسف عن تأویل رؤیا الملک، اور یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کے بارے میں، خواب کی تعبیر پوچھا۔ كان يوسف جوادا كريما مشفقا على خلق الله فأخبره بالتأويل، یوسف علیہ السلام سخی تھے اور مہربان تھے، مشفق تھے اللہ کے مخلوق پر، تو انہوں نے تعبیر کے بارے میں بتایا، تعبیر بتا دی۔ وَكَانَ يُوسُفُ جَوَّادًا كَرِيمًا لَا يَعْرِفُ الْبُخْلَ، یوسف علیہ السلام سخی تھے، کریم تھے، اور وہ بخل کو نہیں جانتے تھے۔ فَأَخْبَرَ يُوسُفُ التَّأْوِيلِ، فَأَخْبَرَ يُوسُفُ بِالتَّأْوِيلِ وَدَلَّ عَلَى التَّدْبِيرِ، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی اور تدبیر کی بھی رہنمائی کی۔ دل يدل دلالن کے معنی جو ہے آتا ہے کسی چیز کی رہنمائی کرنا، تدبیر۔ قال تزرعون 7 سنین، کہا کہ دیکھو تم 7 سال تک کھیتی کرو گے۔ وَاتْرُكُوا مَا حَصَدتُّمْ فِي سُنبُلِهِ، اور جو تم کاٹو گے اس کو اس کے بالی میں چھوڑ دینا۔ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ، ہاں اتنا ہی اس کی بالی سے نکالنا جتنا کہ تم کھاؤ گے۔ وَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ قَحْطٌ عَامٌ، اور اس کے بعد قحط سالی ہوگی۔ تَأْكُلُونَ فِيهِ مَا خَزَنْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم اس میں کھاؤ گے جتنا جو تم نے اسٹور کیا ہے، جو تم نے ذخیرہ اندوزی کی ہے اسی سے کھاؤ گے، مگر تھوڑا تھوڑا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے تم اپنے ذخیرہ اندوزی میں سے کھانا۔ وَيَطُولُ هَذَا الْقَحْطُ إِلَى 7 سِنِينَ، اور یہ قحط 7 سال تک چلتا رہے گا، اور یہ قحط سالی 7 سال تک رہے گی۔ وَبَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِي النَّصْرُ وَيُخْصِبُ النَّاسُ، اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی اور لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ وَذَهَبَ السَّاقِي وَأَخْبَرَ الْمَلِكَ بِتَأْوِيلِ رُؤْيَاهُ، ساقی چلا گیا اور بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر اس نے بتا دی۔ یہ
رؤیا الملک کے سلسلے میں آپ نے پڑھا، انشاءاللہ اس کے بعد آپ پڑھیں گے کہ بادشاہ نے تعبیر سننے کے بعد کیا کیا اور یوسف علیہ السلام کو بلایا یا اور کچھ ہوا، انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں پڑھیں گے۔